نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو کہ جن پر عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، میں کوشش کروں گا کہ ان کو واضح کروں، ان صحیح احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو واضح ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6128 ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اس شخص کی طرف دوڑے، کیونکہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اس کو مارنے کے لیے لوگ دوڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اور لوگوں سے کہا کہ اس پیشاب کے اوپر پانی ڈال دو، اور جو اگلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہی وہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اماموں کے لیے، مسجد کے خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر الفاظ کہے کہ جب لوگ دوڑ رہے تھے مارنے کے لیے ایک ایسے شخص کو جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو روکا اور روک کر کہا کہ تمہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں مشکلیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، ناپاکی کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے انداز سے سمجھایا، اور وہ لوگ اس شخص کی طرف اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، آپ نے انہیں روکا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک اور پہلو نمایاں طور پر سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، 4998 نمبر ہے اس حدیث کا، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، مجھے سواری چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دو، اور کہا کہ ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے سواری چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اونٹنی کا بچہ دے دیں گے تمہیں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹنی کا بچہ، مجھے سوار ہونا ہے اس کے اوپر، تو اونٹنی کا بچہ یہ تو اللہ کے رسول نے اس کو بتایا کہ ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہم تمہیں اونٹ ہی دیں گے لیکن وہ جو اونٹ دیں گے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا مزاح عام طور پہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک دو نہیں، کئی ایسی احادیث موجود ہیں مختلف سیاہ ستہ کی کتابوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی 5002، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے دو کانوں والے، اب ہر کسی کے کان دو ہوتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا مزاح تھا کہ ان سے کہتے اے دو کانوں والے، کیونکہ ہر انسان کے دو کان ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم کسی سے مزاح کر کے کہیں کہ تمہارے سر پہ بال ہیں، تو وہ اپنے سر پہ بندہ دیکھے گا کدھر کدھر کدھر، تو ہر کسی کے سر پہ بال ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کی چڑیا فوت ہو گئی، ابو عمیر ان کی چڑیا فوت ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر کہا کرتے تھے، کیونکہ اب چڑیا کا فوت ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن وہ بچہ تھا تو وہ اس بات کو کچھ سمجھ نہیں سکا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کو آگے کہتے کہ ابو عمیر تمہاری چڑیا نے کیا کیا، تیری چڑیا نے کیا کر دیا۔ یعنی اس طرح کا مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے واعظین، ہمارے خطبہ اور ہم سب کے لیے اس میں دعوت فکر ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم اپنا رویہ کیسا رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت کس طرح سے دیتے ہیں۔